بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے مہمان امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن 1972 میں حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم بھی وہاں پہ حاصل کی۔ اسکول کا نام تھا نور اسلام پرائمری اسکول۔ NED یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی۔ کراچی یونیورسٹی سے اسلامک ہسٹری میں ماسٹر کیا۔ 1988 میں اسلامی جمعیت طلبہ میں شمولیت کی اور اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم میں اعلیٰ رہے۔ 2000 میں باقاعدہ طور پہ جماعت اسلامی کے رکن بنے، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ 2000 میں یہ باقاعدہ رکن بنے۔ 4 اپریل 2024 کو جماعت اسلامی کے چھٹے امیر کے طور پہ منتخب ہوئے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ کیسے ہیں حافظ صاحب آپ؟ الحمدللہ۔ سر، چھوٹی عمر میں آپ اسلامی جمعیت طلبہ میں شریک ہوئے اور 8 سال میں اتنی بڑی طلبہ تنظیم کے سربراہ کیسے بن گئے؟ سسٹم ہے، چاہے جماعت اسلامی ہو یا اسلامی جمعیت طلبہ، اور یہ سب کے لیے بہت لرننگ ہے۔ جماعت اسلامی کا تو خیر ہے ہی، سب کو معلوم ہے، لیکن طالب علموں کی تنظیم جو 1947 میں بنی، پاکستان بنا، 4 مہینے بعد جمعیت بنی، آج تک کوئی 1 سال بھی ایسا نہیں گزرا جب اس کے ناظم اعلیٰ کا انتخاب نہ ہو۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اتنی چھوٹی عمر میں بس کام کیا خوبی تھی آپ میں؟ نہیں، مجھ میں تو کوئی خوبی نہیں۔ کوئی خوبی ہوگی؟ ارے اتنے کم عمر آدمی کو اتنے بڑے شہر کا یہ ذمہ دے دیا گیا، پوری کی پوری تنظیم کا۔ اصل میں دیکھیں اس وقت کی جو حالات تھے نا، دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ آپ کی اسٹرگل نا آپ کی تربیت کرتی ہے۔ جن حالات میں اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہوا تھا اس وقت بہت برے حالات تھے، بالکل ٹیررزم تھا۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت MQM جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں بھی جو کچھ کرتی تھی، بھتہ خوری، دہشت گردی۔ ہم لڑتے نہیں تھے، ہم کھڑے رہتے تھے، ریزسٹ کرتے تھے، ہم کھڑے رہتے تھے اور اپنی بات کرتے تھے، اپنا پیغام پہنچاتے تھے۔ ہمارے 100 سے زیادہ لوگ قتل کر دیے گئے اسلامی جمعیت طلبہ کے سرسے میں، ہم نے ایک بندہ بھی نہیں مارا۔ کتنے لوگوں پہ مقدمات بعد میں آپ نے چلانے کی کوشش کی؟ بہت کوشش کی۔ اس زمانے میں جو ہے وہ بہت ہوتا تھا، اس طرح سے چیزیں بدلتی رہتی تھیں۔ اس طرح چیزیں بدلتی رہیں۔ کچھ لوگوں کی لاشوں کو دفن تو کیا گیا، کیا ان لاشوں کا بدلہ لینا اصولی طور پہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بالکل ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے جو قانونی تقاضے، ظاہر ہم بدلہ، میں عرض کر رہا تھا نا، بدلے سے مراد میری یہ نہیں کہ آپ بندوق اٹھا کے چلے جائیں اور مار دیں، میں نے یہ نہیں کہا۔ ہم صلاحیت رکھتے تھے، ہم یہ کام کر سکتے تھے، صلاحیت رکھتے تھے، لیکن بندوق تھی آپ کے پاس، بندوق بھی آ سکتی تھی، سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ یہ راستہ تباہی کا راستہ ہے۔ مسلمانوں کے معاشرے میں کوئی اس طرح تھوڑی قتل مقاتلہ ہوتا ہے۔ اصل نوجوانی کے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک خاص نظریے نے بہت متاثر کیا، بہت جلد آپ اہم عہدے پہ فائز ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب اس ملک میں چیئرمین ماؤ اور اس کی لال کتاب کی بھی بات کی جا رہی تھی، تو آپ نے اس کی ڈٹ کے مخالفت کی، کیا وجہ تھی؟ اصل میں دیکھیں چیئرمین ماؤ کی مخالفت ظاہر نظریاتی جدوجہد تھی۔ کیا نظریاتی جدوجہد تھی؟ بھائی وہ دیکھیں، جو کمیونزم سوشلزم ہے پورا کا پورا، وہ جس نظریے پہ بیس کرتا تھا وہ کہتا ہے کہ اب تو وہ نہیں ہے، اب نہیں کرتا، اب تو ہے نہیں نا وہ۔ Are you sure about it؟ میرا خیال ہے تقریباً اب وہ تو وائپ آؤٹ ہو گیا، بلکہ جو اس کا مطلب اگر آج روس کی طرف میں دیکھوں تو روس کے بارے میں آپ کے نظریات کیا ہیں؟ نہیں، روس سے بات چیت ہونی چاہیے اور بہت اچھے طریقے سے ہونی چاہیے۔ آپ کہتے تھے کہ اگر یہ روسی آ گئے تو ہماری عورتوں کو بھی مشترکہ ملکیت بنا لیں گے، یہ ہینڈ بل ہیں آپ کے؟ تو ان کا نظام وہ تھا نا، ان کا نظام وہ تھا، بدل گیا نظام، ان کا اسٹائل وہ تھا، اب تو انہوں نے بدلا ہے نا، وہ تو اب ہمارے دوست ہیں۔ نہیں، دوست دیکھیں، دوست اور دشمن کا پیمانہ جو ہے نا اپنی سوورنٹی اور اپنے مفادات اور اپنی قوم کے مفادات کی بنیاد پر۔ بہت اچھا بیان ہے آپ کا کہ اپنی سالمیت اور اپنا جو اقتدار اعلیٰ ہے جی، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میں سوال دہراتے ہوئے اگلے سوال پہ جاؤں گا کہ چیئرمین ماؤ اور ان کی لال کتاب کبھی پڑھی ہے آپ نے؟ نہیں، دیکھی ہے، پڑھی ہے، سنی ہے اور بار بار سنی ہے، اور اتنی سنی ہے کہ بس ظاہر ہے کہ منور حسن صاحب آپ کو نہیں سناتے رہے؟ جی، منور صاحب دونوں سناتے تھے نا، کہ پہلے چیئرمین ماؤ کے سناتے تھے، پھر چیئرمین ماؤ سے ہٹ کر کیوں اسلامی جمعیت طلبہ میں وہ بھی سناتے تھے، اور وہ اتنا سناتے تھے کہ ہمیں اچھی طرح حفظ ہو گیا۔ چائنا نہیں مانتا تو ہم کیا مانیں گے؟ ماضی کی قیادت کی نسبت کافی ماڈرن ہیں، مغربی لباس بھی پہن لیتے ہیں، اور جب آپ نے اپنی جماعت کا ذمہ داری کو سنبھالنے کا فیصلہ کیا تو آپ سب سے کم عمر ہیں۔ بطور امیر جو تقریب ہوتی ہے آپ کی حلف وفاداری کی، آپ نے روایتی ٹوپی بھی نہیں پہنی۔ کیا آپ کرامت پسند پالیسیوں کے خلاف بغاوت کے موڈ میں ہیں؟
اچھا، ایک تو یہ ہے کہ لباس نہ مغربی ہوتا ہے نہ مشرقی ہوتا ہے. لباس اسلام میں تو لباس وہ ہے جو ساتر ہونا چاہیے اور دیکھنے میں بھلا لگنا چاہیے. اپنے اپنے کلچر، اپنے اپنے موسم، اپنی اپنی جو ہے وہ عادت کے مطابق لباس ہوتا ہے، اور وہی جماعت اسلامی کا موقف بھی ہے. کسی کی پریکٹس شلوار قمیض کی ہوتی ہے، کسی کی دونوں کی ہوتی ہے، پینٹ شرٹ کی، کوئی صرف پینٹ شرٹ پہنتا ہے. تو میں جو مجھے ہوتا ہے دستیاب پہن لیتا ہوں، اور یہی جماعت اسلامی ہے. کیا کسی زمانے میں پینٹ شرٹ کے خلاف علماء کرام بہت مخالفت نہیں کرتے رہے؟ اگر جو علماء کرام مخالفت کرتے ہوں گے ان سے پوچھنا چاہیے. اسلام آپ نہیں کرتے؟ میں تو نہیں کرتا، اور کرنی بھی نہیں چاہیے. چل، آپ وڈیرہ شاہی کے خلاف ہیں. جب میں آپ کو پڑھتا ہوں، اسٹڈی کرتا ہوں اور آپ کی تقاریر دیکھتا ہوں، آپ کی جماعت 1970 میں جاگیرداروں کی ڈٹ کے حمایت کرتی رہی. اب میں آپ کی کون سی بات مانوں؟ آج کی بات مانوں یا ماضی کی بات مانوں؟ جماعت اسلامی کا جو موقف ہمیشہ سے رہا ہے وہ یہ ہے کہ قبضہ کی ہوئی زمین تو 1 انچ بھی کوئی نہیں لے سکتا. تو وہ بجائے کہ ہزاروں ایکڑ انگریز نے عطا کر دیے ہوں تو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. سر، وہ جو انگریز نے عطا کی تھی ان کو ختم کرنے کے لیے وہ قانون سازی تو ہونی چاہیے تھی. تو جب آپ نے قرارداد مقاصد منظور کروائی تو اس میں یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا گیا کہ سب سے پہلا کام یہ کیا جائے؟ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جس پر چونکہ ایک متفقہ آئین بنانا نمبر 1 پرائرٹی تھی، اور سب سے بڑا تو مسئلہ یہ تھا کہ اس سربراہ کون ہوگا اس پاکستان کی ریاست کا، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی کہ نہیں ہوگی. جب وہ سوال ریزالو ہو گیا اور قرارداد مقاصد اس آئین کا باقاعدہ حصہ بن گئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے بعد آپ سے آپ یہ راستہ کھل گیا کہ اس کے رد میں جتنے بھی قوانین ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو جتنی ٹھیک چیزیں، یعنی ظاہر ہے اس میں جاگیردار بھی تھے، وڈیرے بھی تھے، خان بھی تھے، سردار بھی تھے، ان کے ساتھ مل کر آئین بن رہا تھا. تو اب کیا آپ کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں لینڈ ریفارمز ہونی چاہیے. تو جو آپ مخالفت کرتے رہے 70 میں؟ سر، مخالفت ہم نے نہیں کی. اچھا، بھی نہیں، ہم نے مخالفت نہیں کی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملکیت تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے اور کتنی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، سرمایہ دار جتنی مرضی بلڈنگ بنائے، جتنا مرضی پیسہ کمائے، اگر اس کا سرمایہ لوٹ مار کرے، اور جب مزدور کو تنخواہ دینے کی بات آئے تو پھر یہ اس کی مرضی ہے. تو آپ نے فرما دیا. اب میں کچھ عرض کروں؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سرمایہ داری اور سرمایہ کاری میں فرق ہے. سرمایہ دارانہ ذہنیت یہ ہے کہ غریب کا استحصال کر کے اپنے سرمایہ میں اضافہ کیا جائے، اور سرمایہ کاری یہ فلسفہ ہو گیا نا. یہ فلسفہ نہیں ہے، حقیقت ہے. اسی پر ہماری معیشت اور معاشرت قائم ہے. آپ جو موجودہ سرمایہ داری نظام پاکستان میں ہے، جو ان کا رویہ ہے اپنے کارکن کے ساتھ، آپ اس کو درست سمجھتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چلے، 2014 آپ نے 7 نکاتی عوامی چارٹر پیش کیا، جس میں آپ نے کے الیکٹرک کے ساتھ معاہدے کا معاملہ اٹھایا. آپ کے الیکٹرک کے ساتھ معاہدے میں کن شرائط پر اعتراض کرتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ معاہدہ منظر عام پر ہی نہیں آیا، جیسے بہت سارے آئی پی پیز کے معاہدے منظر عام پر نہیں آتے. آپ اتنے طاقتور آدمی ہیں کراچی کے، یہ کاغذ آپ کے ہاتھ نہیں چڑھا؟ نہیں، پھر تو ملا، پھر تو ہم کورٹ میں بھی گئے، پھر تو ہم نے بڑی اسٹرگل کی ہے، اور اس میں ہمیں یہ پتہ چلا ایک تو یہ مونوپولائز سسٹم تھا. اگر انہوں نے اس کی نچکاری، اول تو نچکاری کرنے کی اس وقت کیا ضرورت تھی، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا. نمبر 2 بات یہ کہ جب انہوں نے اس کی نچکاری کی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ملازمین کو نہیں نکالیں گے اور 15 پیسے فی یونٹ چارج کرتے رہیں گے. پیسے یہ چارج کرتے رہے، ملازمین کو فارغ کرتے رہے. پھر انہوں نے ایگریمنٹ یہ کیا کہ ٹرانسمیشن، ڈسٹریبیوشن، جنریشن سب ایک پارٹی کو دے دی. پھر انہوں نے یہ کیا کہ 2009 میں پارٹی شفٹ کی تو جو 50 ارب روپے اس وقت کے ڈالر ویلیو دیکھیں اب کیا تھی، تو اس کی لائبلٹی زرداری صاحب نے قومی خزانے سے ادا کر دی اور ایک تازہ دم شکاری کو ہمارے اوپر چھوڑ دیا. ان 3 شرائط پہ اعتراض ہے؟ نہیں، یہ تو بنیادی باتیں ہیں. پھر اس کے بعد اس میں 50 چیزیں، لائن لاسز کا مسئلہ ہے. لائن لاسز تو ہم سب اس میں شریک نہیں ہیں. لیکن 19 سال اب گزر گئے. نہیں، لائن لاسز کی جب ہم آپ اور میں بات کرتے ہیں کہ ہم سب اس میں شریک ہوتے ہیں. پاکستان کے عوام میں یہ ہوتا ہے بھائی، آپ اوپر سے چیزیں ٹھیک کریں گے تو عوام بھی ٹھیک ہوں گے. یہی عوام دبئی میں جا کے تو ٹھیک ہو جاتی ہیں. 2016 میں 13 نکاتی عوامی چارٹر آپ نے اسٹریٹ کرائمز کو روکنے کی بات کی. ٹھیک ہے. کیا آپ کے علم میں ہے کہ نیو یارک کا ایک میئر تھا روڈی، اس نے اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کے خاتمے کے لیے پولیس کو 0 ٹالرنس کے اختیارات دیے؟ کیا آپ بھی پولیس کو 0 ٹالرنس کے اختیارات دینے کے حامی ہیں؟ لیکن یہ کنڈیشنل ہے. آپ پولیس کو اکوپ کریں، ٹرین کریں، مقامی پولیس کا ریشو ہر جگہ پر 80% رکھیں. بعض جہاں کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں بعض شہروں میں ڈائریکٹ پولیس چیف کا انتخاب ہوتا ہے، تقرر نہیں ہوتا، لوگ منتخب کرتے ہیں. پولیس کی عوام میں آپ یہ مقامی لوکل باڈیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ پاور ان کے پاس، وہ پاور بھی ہونی چاہیے. اور جو افسر اور جو ملازمین ہیں، اسپیشلی کراچی کے تناظر میں میں کہتا ہوں، اس میں سندھی مہاجر کا مسئلہ نہیں ہے، پختون پنجابی کا نہیں، مقامی اگر جو وہاں کا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے
وہ 80% ہونا چاہیے. اچھا آپ کو پتہ یہ روری کا کیا تھا, شیشے لوگ توڑ دیتے تھے جی, اور گرافٹی کرتے تھے, اس نے بہت سختی کی, اور جو اس نے کہا کہ جو چھوٹا جرم ہے اس پہ قابو پاؤ گے تو بڑے جرائم پہ قابو پا لیا جائے گا. چھوٹا جرم تو لوگ جو ہے نا اب اس طرح کی چیزیں تو سوچتے بھی نہیں ہیں, یہاں تو بندہ مار دیتے ہیں موبائل چھینتے ہوئے. 78 لوگ مارے جا چکے ہیں 5 مہینے میں کراچی میں. یہ تو آپ بتا رہے ہیں نا جی, تو یہ جو اس قسم کے تجربات 90,000 وارداتیں ہوئی ہیں اس قسم کے تجربات جو ہیں ان پر اگر عمل کر لیا جائے. سر کراچی میں پانی کے مسائل پہ آپ بہت بات کرتے ہیں. میری 2 چیف منسٹر سے واقفیت تھی, دونوں کے 2 طرح پیپلز پارٹی تھا, غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب سے اور ممتاز صاحب سے. میرا یہ سوال ہمیشہ رہا کہ آپ نے کیوں نہیں سمندر کے پانی کو اس قابل بنایا کہ اس شہر کو پرووائڈ کر سکیں, اور پھر کیوں آپ ایک چھوٹے سے معاہدے کے تحت پانی کو لے رہے ہیں. آج بھی جو معاہدہ ہے وہ بھی ایک معاہدہ ہے, وہ بھی معاہدہ بہت پرانا ہوتا جا رہا ہے. آپ کیا تجویز کرتے ہیں, ہاؤ مچ اٹ ول کاسٹ؟ دیکھیں بہت بنیادی بات ہے, 1% پانی کراچی کے لیے مختص ہے 1991 کے ٹریٹی. 91 وہ ختم, میں نے کہا 91 کا ایکارڈ جو ہے ختم ہو جائے گا. 1% پانی کا اگر انکریز کر دیں دریائے سندھ کے پانی میں تو کراچی کا 100% مسئلہ اس وقت تک کا ریزالو ہو جائے گا. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ افتخار احمد اگر 1991 کے واٹر ریکارڈ میں جو کراچی کو حصہ دیا گیا اگر اس میں صرف 1% اضافہ کر دیں تو کراچی کے پانی کا پانی مسئلہ اویلیبل ہو جائے گا. مسئلہ نمبر 1. نمبر 2, پھر یہ K4 منصوبہ جس کو سب ٹالتے چلے جا رہے ہیں. ہر پرائم منسٹر کا اعلان کرتا ہے میں بناؤں گا, چیف منسٹر تو بنا نہیں سکے, پیپلز پارٹی نے تو کچھ بھی نہیں کیا, لیکن انہی کی جو وفاقی حکومت ہے وہ بھی اعلان کرتی ہے, نون بھی کرتی ہے, پی ٹی آئی بھی کرتی ہے. وہ تو مانتے ہیں, یعنی کہ ان کے جو سربراہ ہیں بلاول صاحب وہ تو مانتے ہیں کہ واٹر ٹینک ان کے گھر میں آتا ہے, ان کے گھر میں وہ تو تسلیم کرتے ہیں. 16 سال بعد بھی اگر ان کے گھر میں ٹینکر سے پانی آتا ہے تو اس کے بعد کم از کم پیپلز پارٹی کو تو حکومت نہیں کرنی چاہیے نا. پھر کس کو کرنی چاہیے؟ عوام کو کرنی چاہیے, جن کے فارم 45 والوں کو کرنی چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی اہل کراچی کا مقدمہ پورے ملک میں لڑے گی. اب میرا یہ سوال ہے کہ کیا آپ کے نزدیک مسائل صرف کراچی کے ہیں؟ نہیں, اس لیے اس کا ایک تناظر ہے کہ کراچی کے جو ایشوز, ایک تو کراچی منی پاکستان ہے, کراچی پر پاکستان بھر کی معیشت کا بہت بڑا انحصار ہے. 54% ایکسپورٹ وہاں سے ہوتی ہے, ریونیو ہوتا ہے. سر ایکسپورٹ وہاں سے اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں پہ سمندر ہے, اور وہاں پہ سمندر یا تو آپ کراچی کو کہیں لے جاؤ یا سمندر کو. نہیں, میں آپ کے اس موقف کو چیلنج کرتا ہوں کیونکہ آپ ہمیشہ اس کو سمندر کو نہیں ہٹا سکتے. تو نہیں ہٹا سکتے, تو اس کو آپ اتنا مس یوز بھی نہ کریں کہ کہیں کہ جناب سمندر وہاں ہے اس لیے سارا پیسہ بھی ہمارا ہے. یہ بھی غلط موقف ہے نا. جتنا پیسہ ہے اتنا ملنا چاہیے. کراچی والوں کا دل ایسا ہے ہی نہیں. NFC ایوارڈ آپ کو مل رہا ہے, NFC ایوارڈ ملتا ہے, NFC ملتا ہے, PFC ہوتا ہے. اس دفعہ دے رہے ہیں آپ کو. کہاں دے رہے ہیں, یہ ہمیشہ سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ سارا کراچی سے, میں نے کہا اگر یہ سمندر کراچی میں نہ ہوتا ٹھٹھا میں ہوتا تو پھر ٹھٹھا والے کلیم کرتے ہیں. تو ٹھٹھا والے کلیم کرتے ہیں. ہم ٹھٹھا کے لیے بات اس کا مطلب ہے دنیا میں جہاں بھی سمندروں کے ساتھ شہر ہیں وہ جنریٹ کرتے ہیں ریونیو اینڈ پھر آگے جاتے ہیں. سر دیکھیں یہ باتیں بہت کہی جاتی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب پورٹ سٹی ہوتا ہے تو پورٹ سٹی کی آبادی بھی اسی لحاظ سے ہوتی ہے, انڈسٹریلائزیشن بھی اسی لحاظ سے ہوتی ہے. پورے ملک سے جو اس کا لوگوں کی آبادی کی جو مائگریشن ہوتی ہے وہ بھی اسی لحاظ سے ہوتی ہے, پھر ان کے مسائل بھی اسی لحاظ سے ہوتے ہیں. مطلب آپ اسی لحاظ سے تجویز کیا ہے؟ اس لحاظ سے کہ جو NFC ایوارڈ میں پیسہ آتا ہے تو PFC ایوارڈ میں بھی آبادی کے تناسب سے پیسہ ملنا چاہیے. حیدرآباد کو بھی, لاڑکانہ کو بھی, شکارپور کو بھی, کراچی کو بھی. ابھی نہیں مل رہا. وہ تو PFC ایوارڈ ہی نہیں ہو رہا 15 سال سے. ایسی ڈیموکریٹک ایوارڈ ہو رہا ہے, NFC ایوارڈ ہو رہا ہے, پیسے تو ملتے ہیں نا. تو پھر کہاں جاتے ہیں وہ پیسے؟ آپ سب کو معلوم ہے, سسٹم کے پاس جاتے ہیں. مجھے تو نہیں. ہاں, تو سسٹم اسلام آباد میں آ گیا. آپ اسلام آباد کے خلاف ہیں یا کراچی سے آنے والے پیسوں کے خلاف؟ میں اسلام آباد کے خلاف نہ لاہور نہیں سکتا, نہ میں تو پورے پاکستان کا امیر ہوں. کراچی کے مسائل پر آپ کہتے ہیں کہ وہ شہر پاکستان کو پیسے کما کے دیتا ہے, جس پہ ہم پچھلے لمحے ڈیبیٹ کر چکے ہیں. NFC ایوارڈ میں اس دفعہ سندھ کو 18 خرب 53 ارب روپے مل رہے ہیں. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ NFC ایوارڈ سے حاصل ہونے والی رقم اس صوبے کے تمام شہروں کے مسائل کو پیش نظر رکھ کے استعمال ہونی چاہیے؟ 100% میں اس پر یقین رکھتا ہوں, اور ہمارا یہ مطالبہ بھی یہی ہے. کراچی کے بہت بڑے مسائل ہیں, اس میں آبادی کا مسئلہ بھی ہے. اب یہاں پہ پھر ایک نظریاتی بحث ہے. آپ کی جماعت اس بات میں یقین نہیں رکھتی کہ خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کیا جائے. خاندانی منصوبہ بندی پر اگر عمل نہیں کیا جاتا تو یہ جو آبادی کا اضافہ ہے ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو آبادی ہے اس وقت, کیا یہ مینیجبل نہیں ہے؟ ہم سے 6 گنا بڑی آبادی تو مینیج کرتے ہوئے پیش رفت کر رہی ہے,
اور ہم 1/6 ہونے کے بعد یہ کہیں کہ آبادی بڑھ گئی ہے, ہم مینیج نہیں کر سکتے. کیسے مینیج انہوں نے کیا؟ کیونکہ انہوں نے خاندانی منصوبہ بندی کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا. نہیں, وہ تو یہاں پر بھی ہو رہا ہے, وہاں پر تو یہاں پر بھی ہو رہا ہے نا. ایشو خاندانی منصوبہ بندی. دیکھیں جو 54% تھے, سر دیکھیں جو 54% تھے آج وہ کتنے فیصد ہیں؟ ہم جو 40%, ہم اپنی بیڈ گورننس, کرپشن, لوٹ مار, دبئی لیکس, لنڈن لیکس, ان سب کو چھپانے کے لیے آبادی پہ الزام لگا دیتے ہیں. سر کسانوں کے معاملے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ جانتے ہوئے کہ پیداوار کتنی ہوگی وہ گندم منگوائی اور پیسہ کمایا, کیا سزا تجویز کرتے ہیں آپ؟ جو پاکستان کا آئین اور قانون ان کے لیے سزا تجویز کرتا ہے اس سے کچھ زیادہ ہی دینی چاہیے تاکہ آئندہ سب کو نصیحت ہو جائے. ایک سزا وہ ہوگی کہ جو قانون کے مطابق ہو, اور اضافی اس لیے ہو تاکہ دوسرے نہ کر سکیں. تو کیا آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ بھائی ان کو پکڑو, پہلے سب سے پہلے فکس تو کرو کون کون ہے. اب وہ تو فکس تو ہے سر, جس نے بھی فائل پہ دستخط کیے, جس نے پرپوزل بنائی, جس نے ڈسکشن کی, جو اس میٹنگ میں موجود تھا, جس نے اس کی اپروول دی, جنہوں نے جہازوں پہ لانے کی اپروول دی, سب موجود ہے نا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیا تجویز کرتے ہیں, ان کا کیا کریں؟ شہباز شریف صاحب رسپانسبل ہیں, ٹھیک, انیشیٹ وہاں سے ہوا. پھر کاکڑ صاحب رسپانسبل ہیں, ٹھیک ہے, کہ ان کے دور میں یہ سب کچھ ہوا. پھر اس کے بعد بھی جب دوبارہ شہباز شریف صاحب آئے تو وہ بھی رسپانسبل ہیں کہ انہوں نے اس پورے مسئلے کو, مزید بھی خریداری ان کے زمانے میں ہوئی جو رہ گئی تھی. اب سزا تجویز کریں, یہ تو ٹھیک ہے بھائی. ایسے لوگوں کو, یہ قومی مجرم $1 کی بھیک مانگتے پھر رہے, ٹانگ دیں. میں تو کہتا ہوں ایسے لوگوں کو, کرپشن کرنے والے چوراہوں پہ, کس چوک میں کوئی بھی تجویز کر لیں آپ. پبلک کو پتا ہونا چاہیے کہ قومی مجرم اس طرح. آپ کو پتا ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں 3 افراد کو لاہور کیمپ جیل میں سزائے موت دی گئی تھی پبلک. اصل میں دیکھیں یہ بات جو ہے نا کہ یہ گفتگو میں ظاہر وزن پیدا کرنے کے لیے ایک ریٹرک کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ چوراہوں پہ ٹانگ دیں, لیکن بات یہ ہے کہ اگر رول آف لا ہو اور واقعی اتنی سزا جتنی ہمارا قانون تجویز کرتا ہے ان لوگوں کو ایک دفعہ مل جائے نا تو دوسروں کو نصیحت ہو جائے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. کوشش کیجیے گا کہ جو آپ کا لیگل ہے چیپٹر, اس کو پوچھیں کہ کیا ایسے جرائم کی کوئی سزا ہے بھی کہیں پہ یا نہیں. سر میں بریک پہ جا رہا ہوں. جائیے. قاضی صاحب میں جا رہا ہوں بریک پہ, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. جی آپ سے گفتگو ہو رہی ہے. آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کا قتل کیا گیا, جبکہ آپ کی جماعت ضیاء کی شورا کا حصہ رہی, مشرف کے ساتھ رہے. کیا ان ڈکٹیٹرز کا ساتھ دینا جمہوریت کے قتل کے مترادف نہ تھا؟ ضیاء الحق صاحب جب تشریف لائے تھے تو قومی اتحاد نے یہ فیصلہ کیا کہ ضیاء الحق صاحب سے اگر انتخاب کروانا ہے تو ان کی کابینہ میں شرکت کی جائے. اس قومی اتحاد کے فیصلے کے نتیجے میں 1 of 9 ہم جماعت اسلامی ایک تھی اور 9 پارٹیاں تھیں نا, آپ تو جانتے ہیں اس بات کو, اور بھی چھوٹی پارٹیاں بھی ساتھ دیتی تھیں. یہ فیصلہ کیا. جب ضیاء الحق صاحب اپنے اس وعدے سے پھر گئے, جماعت اسلامی باہر آ گئی. صرف اتنی سی بات. آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کا قتل انہوں نے کیا؟ بالکل کیا. ٹھیک. بالکل. اور مشرف صاحب کے کسی ایک عمل کے اندر بھی ہم شریک نہیں ہوئے. ہم اس کی مخالفت کرتے رہے, یہ ریکارڈ پر ہے. ہم نے تحریک چلائی, ہم نے دھرنے دیے, ہم نے احتجاج کیا, ہم جیلوں میں گئے. مشرف کا ایک دن بھی ہم نے قبول نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ضیاء الحق, مشرف جیسے تمام ڈکٹیٹر جو ہیں وہ جمہوریت کے قاتل ہیں اور جماعت اسلامی ان کو اچھا نہیں سمجھ. بھائی مولانا مودودی کو پھانسی کی سزا تو فوجی عدالت نہیں دی تھی. مولانا مودودی نے تو عبدالستار نیازی صاحب کے ساتھ. جی بالکل. اور مولانا مودودی نے تو اس وقت لیفٹ رائٹ کا کتنا, آپ نے موضوع تنگ کی بات کی, کتنا وہ اکٹھے تھے ہے نا اس معاملے میں اکٹھے ہو گئے. اس معاملے میں اس لیے کہ جانتے تھے کہ اگر جمہوریت نہیں ہوگی اور ڈکٹیٹر رول ہوگا تو کوئی بھی نہیں پنپ سکتا. چل آج یہ بات میری اور آپ کی طے ہوگی کہ آپ ڈکٹیٹرز کے ساتھ اب آئندہ کبھی نہیں جائیں. نہیں جانا چاہیے کسی صورت میں. ایک زمانے میں جماعت اسلامی کا موقف تھا کہ اسامہ بن لادن کی موت کی خبر سچ نہیں ہے. کیا حالات اور واقعات کو جاننے کے بعد آج بھی آپ اس موقف کے حامی ہیں؟ ابھی اس کو ظاہر ہے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اس وقت. ظاہر فیس ویلیو پہ میرے سامنے کوئی خبر نہیں ہے, چیز نہیں ہے. نہ اسامہ بن لادن ہے تو میں کیسے کہوں. اسامہ بن لادن تو پہلے بھی نہیں تھے, لیکن چیزیں نکلتی رہتی تھیں نا. کچھ لوگوں سے انٹرویو کرائے جاتے تھے. کس سے؟ آپ ہی گئے, نشر بھی ہو گئے. آپ مانتے ہیں کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اب وہ انٹرویو نہیں ہے تو وہ میں نہیں کہہ سکتا. تصویریں تو میں نے دیکھی تھیں. اٹھا کے لے گئے اگلے؟ مجھے نہیں پتا. آپ کے علم میں نہیں؟ اسامہ بن لادن کا کہہ رہے ہیں. جی نہیں, اسامہ بن لادن کو ظاہر ہے ایک ریئلٹی تو ہے نا. چلے. آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف نہ جانے کشمیریوں اور مسلمانوں کے قاتلوں سے دوستی کے لیے کیوں مرے جا رہے ہیں. بالکل کہتا ہوں. ماضی میں آپ روس اور چائنا کے بارے میں بھی کچھ ایسے ہی موقف کا اظہار کرتے تھے, کیونکہ
آپ کو خدشہ تھا کہ اگر وہ لوگ آ جاتے ہیں تو ملک سے اسلام کو ختم کر دیں گے؟ کیا کریں ان دونوں؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ کسی ملک، کسی فرد، کسی قوم کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس کے ایکشنز کا ہے. جب رشیا اس وقت آیا تو رشیا 2 سپر پاورز میں سے ایک تھا. ہم آج کے رشیا کو سوویت یونین سمجھنے لگتے ہیں. جس طرح آج امریکہ دندناتا پھرتا ہے نا، اس طرح سے رشیا بھی یہ کام کرتا ہے. ویسے یہ امریکہ جس طریقے سے دندناتا پھرتا ہے اس میں آپ کا بھی کافی رول ہے. اچھا بتاتے ہیں آپ کو وہ بھی. لیکن جب رشیا یہاں پر سوویت یونین جب وہ انویڈ کر رہا تھا تو اس کا ہدف پاکستان تھا، افغانستان نہیں تھا. اس کو گرم پانی چاہیے تھے. اور بہت سارے لوگ چوک یادگار میں پشاور میں چوکنگ بھی کر رہے تھے کہ ہم سرخ جو فوجی ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں. تو اس وقت اگر سوویت یونین پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے عوام پر قبضہ کرنے کے لیے آئے گا تو کیا اس کو قبول کرنا چاہیے تھا؟ جس نے سوویت یونین کا ساتھ دیا اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ اس نے کیوں ساتھ دیا. نہیں، مجھے یہ بتائیں، آج وقت بہت گزر گیا، کیا آج بھی آپ کو اتنا یقین کامل ہے کہ وہ جو سارا پروپیگنڈا تھا وہ درست تھا؟ ہاں ٹھیک تھا، اس لیے کہ دیکھیں ٹریک ریکارڈ بھی تھا نا ان دونوں قوتوں کا. ٹریک ریکارڈ یہی تھا نا، انویٹ کرتے تھے نا. قاضی حسین شہباز شریف کے ساتھ مل کر 2009 میں مشرف کی طرف سے دیے گئے NRO کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے. آپ محض اس لیے فریق بنے کہ آپ پیپلز پارٹی کی مخالفت میں کھڑے تھے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ دیکھیں حالات کا تقاضا ہوتا ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ پہلے اس حقیقت پہ بات کریں نا. میرا سوال ہے کہ قاضی حسین احمد صاحب شہباز شریف کے ساتھ مل کر 2009 میں مشرف کی طرف سے دیے گئے NRO کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے. آپ محض اس لیے فریق بنے کہ وہ NRO پیپلز پارٹی کے حق میں تھا؟ نہیں، اس لیے فریق بنے کہ NRO پاکستان کے عوام کے خلاف تھا. اس میں 4000 سے زائد مقدمات جو ہے وہ ختم کیے گئے تھے اور اس میں پیپلز پارٹی اور MQM بہت بڑی بینیفیشری تھیں. اور دوبارہ بھتہ خوری، دہشت گردی اور 12 مئی اور اس طرح کے واقعات کراچی میں ہوئے اور تباہ ہو گیا. چلیں آگے چلتے ہیں. 2016 میں بھی ایسا ہوا، جماعت اسلامی چلی گئی سپریم کورٹ میں جی کہ جناب پاناما میں نام آیا، پکڑ لیں ان کو. جی ایک آدمی کو تو سزا دلوا دی تو باقی نام بھول گئے. 436 کے لیے بھی پھر کیا بنا؟ گج جا رہے ہیں. کورٹ سے پوچھے نا، جو گیا اس سے پوچھ رہے ہیں، جو فیصلہ نہیں کر رہا. سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ایک میں تو آپ کو فیصلہ بہت جلد مل گیا، باقیوں میں کیوں نہیں مل رہا؟ یہ کیا کھیل تھی؟ جو فیصلہ نہیں دے رہا اس سے پوچھے نا، مجھ سے آپ سے بھی پوچھوں گا. آپ درخواست گزار ہیں. جی ہم تو درخواست گزار کے الیکٹرک کے خلاف تھے. 8 سال چلانے کے بعد کہا کہ یار اب 8 سال ہو گئے سر، تو پھر میں عدالت کا کیا کروں؟ میں تو درخواست گزار جو ہوں نا، اس وقت بھی 6 UCO کا کیس پڑا ہوا ہے. میں سر UC کے کیس کی بات کر رہا نا، کراچی الیکٹرک کی. یہ سوال عدالت سے کرنے کا، مجھ سے نہیں. کیوں نہ آپ سے کروں میں؟ اس لیے کہ عدالت نہیں فیصلہ کر رہی ہے. ایک آدمی کو تو آپ نے فارغ کروا دیا، باقیوں کے بارے میں بھول گئے. بھائی کیس موجود ہے نا، وڈرا تھوڑی کیا ہے. وڈرا نہیں کیا. آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں بطور امیر جماعت اسلامی کے آپ پیروی کریں گے، اور کب آپ کا وکیل اس کیس کو دوبارہ جا کے شروع کریں؟ نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور اسی پہ نہیں کریں گے، ابھی دبئی لیکس آئے نا، اس پہ بھی جائیں گے. اور بہت کچھ آتے ہیں. منی ٹریل دیں، سب دیں. ہمارا پہ دوسروں سے کہتے ہو انویسٹمنٹ یہاں کرو اور اپنی انویسٹمنٹ باہر لے جاتے ہو، تو یہ تو نہیں چلے گا نا. اور کوئی بھی ہو، کوئی کا مطلب کوئی، مطلب اس کو بچانے کی خاطر آپ ہر جگہ جائیں گے. اس کو بچانے کے لیے سوال جو ہے پاناما کا کہ ایک آدمی کو سزا دلوانی سے دلوا دی، باقی چھوڑ دو. اول تو یہ ہے کہ وہ کوئی ڈائریکٹ کیس اس طرح کا نہیں تھا جس میں ایک آدمی کی سزا کے لیے ہم نے کام کیا. ٹھیک ہے، وہ کیس تو 436 لوگوں کے حوالے سے تھا. اور اس میں جب سنگل آؤٹ کر دیا اس وقت کے حالات کے مطابق اس وقت کی جوڈیشری نے، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ اس کو سزا مت دو. اب آپ نے مجھ سے وعدہ کیا بطور امیر جماعت اسلامی کہ آپ اس کیس کی پیروی کریں گے. ہمارے وکلا پیروی آلریڈی کر رہے ہیں. بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کی قیادت کو چن چن کر پھانسی دی گئی. ان میں بوڑھے لوگ بھی تھے کہ انہوں نے افواج پاکستان کا ساتھ دیا اور مفتی بانی کے خلاف جنگ میں ان کو سپورٹ کیا. آج پاکستان میں اس سانحے کو سیاسی مقاصد کے لیے ایک مخصوص نقطۂ نظر کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ میں اس پہ یہ کہتا ہوں کہ جو اس پورے سانحے اور اس کا پس منظر ہے وہ قوم کے سامنے پورا آنا چاہیے. صرف ہوتا کیا ہے، کسی کو فوج کے خلاف بات کرنی ہے تو وہ اتنا حصہ لے لیتا ہے جس میں فوج کی طرف سے زیادتیاں تھیں. کسی کو جو ہے وہ ان کو مجرم قرار دینا ہے تو وہ اتنا حصہ لے لیتا ہے جو صرف مجیب کے حوالے سے. اور کسی کو بھٹو کے خلاف بات کرنی ہے تو وہ اتنا حصہ لے لیتا ہے. مشرقی پاکستان ایسا موضوع ہے جس میں تمام چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری ریاست اور حکومت نے وہ کون کون سی زیادتیاں کی جس نے وہاں پر ریزنمنٹ پیدا کی، غصہ پیدا کیا، اور اس غصے کو استعمال کر کے ہمارا دشمن ملک بھارت نے وہاں پر کون کون سا کھیل کھیلا. لیکن جو آج ایک خاص مخصوص نقطہ نظر پیش کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشرقی پاکستان کے یا سقوط ڈھاکہ کے 3 بڑے ذمہ دار ہیں: جنرل یحییٰ خان، ذوالفقار علی بھٹو اور مجیب الرحمان. اسلم بھائی کہتے ہیں کہ MMA IS نے بنوائی
ایسا ہی موقف IEI کے حوالے سے ہے کہ اس کو بھی فوج نے بنوایا. کیا یہ دونوں الزامات درست ہیں؟ بھائی جو الزام لگا رہا ہے سب سے پہلے تو اس سے پوچھنا چاہیے نا کہ آپ کس گراؤنڈ پر. ہم تو فیس ویلیو پہ لیں گے چیزیں, اور ہم فیس ویلیو پہ تو پارٹیوں کے اتحاد ہوتے ہیں اور ان اتحادوں کے نتیجے میں چیزیں آگے بڑھتی ہیں. لیکن اگر کوئی چیف آف آرمی اسٹاف کے منصب پر رہنے والا فرد اگر یہ بات کر رہا ہے تو اس کی پھر ظاہر ہے اس کو جا کر اس کو ثابت بھی کرنا چاہیے. اور جو اس میں البتہ جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ MMA تو اس وقت حالات کا ایک جبر تھا جس کے نتیجے میں جو ہے وہ بنی تھی, ظاہر ہے وہ بن گئی تھی اور اس نے پوری تحریک چلائی. سر میرا خیال ہے میں بریک لے لوں, کافی گفتگو ہو گئی ہے. خواتین حضرات ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ, جائیے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. خواتین حضرات ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے حافظ صاحب سے, آئیے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں جنہوں نے فیصلے کیے, جن کو حکومت میں لایا گیا, وہ دونوں پھنسے ہوئے ہیں. کیا دونوں کو مشکل سے نکالنے کے لیے آپ پاکستان میں ایک نئے الیکشن چاہتے ہیں؟ الیکشن تو ہم بالکل بھی نہیں چاہتے, اس لیے کہ فارم 45 موجود ہے, ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے. اس فارم 45 کی بنیاد پر ایک جوڈیشل کمیشن بنے اور جو اپنا فارم 45 جینون پیش کر دے اس کے مطابق فیصلہ ہوتا چلا جائے, مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس کا ٹائم فریم کیا رکھا جائے؟ 2 مہینے میں یہ کام ہو جائے گا, 1 مہینے میں یہ کام ہو جائے گا. تو 1 مہینے کے بعد اگر یہ سارے فارم 45 آپ کے مان لیے گئے تو آپ کو پھر اسمبلی میں جانے دیا جائے, جن کے نہیں مانیں گے ان کو باہر نکال دیا جائے. اس کو تو جو کرائسس ڈیولپ ہوگا, جو ایک بد امنی پیدا ہوگی پورے ملک میں, ہوگی, اتنا آسان نہیں جتنا آپ اور میں کہہ رہے ہیں. تو جو اقتصادی صورتحال پہلے خراب ہے, کیا اور خراب نہ ہوگی؟ دیکھیں ری الیکشن کا مطالبہ تو کوئی جینون مطالبہ اس لیے نہیں ہے کہ اتنے اربوں روپے خرچ کر کے آپ نے ایک الیکشن کرائے اور اس الیکشن کے بعد لوگوں نے اپنی اپنی رائے دے دی. آپ کو پسند ہو یا ناپسند ہو, کوئی بھی جیتا ہو, کسی پارٹی کی بات نہیں ہو رہی. اب آپ کے پاس یا تو کوئی ڈاکومنٹ ہی نہیں ہوتا, آپ کے پاس کوئی چیز ہی اویلیبل نہیں ہوتی اور آپ کہتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے, تو پھر آپ ری الیکشن پہ جاتے ہیں. لیکن جب آپ کے پاس ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس میں پولنگ ایجنٹ کے دستخط بھی موجود ہیں, پریزائڈنگ افسر کا دستخط بھی موجود ہے, نتیجہ موجود ہے, شناختی کارڈ نمبر اور انگوٹھے کا نشان موجود ہے, تو اتنا زبردست آپ کے پاس اس کے لیے آپ کو طریقہ کار آئین میں بتایا گیا ہے جس کا آپ حلف لیتے ہیں. الیکشن کمیشن ہے, ٹریبونل موجود ہیں, آپ پٹیشنوں میں جا رہے ہیں, آپ کو اس الیکشن کمیشن پہ یا ان ٹریبونلز پہ اعتماد نہیں ہے؟ اس پر الیکشن کمیشن تو اپنا اعتماد خود ہی کھو چکا نا. وہ تو آپ کا بیان ہے نا, لیکن کانسٹیٹیوشنل چیز تو ہے, دنیا نے کانسٹیٹیوشنل چیز چلے موجود ہے, گئے نا الیکشن کمیشن, ہم نے سارے پروسیس کو پورا کیا تو ٹھیک ہے نا, پھر جانے, پھر ہم الیکشن کمیشن میں بھی گئے, ہم ٹریبونل بھی موجود ہیں, لیکن مسئلہ جس نوعیت کا ہے, اب حکومت شروع ہو چکی ہے تو اور اس کے اثرات پڑ رہے ہیں پاکستان پر, پاکستان کے مستقبل پہ اثرات پڑ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے حلف اٹھایا اسمبلی میں, اٹھا لیا, تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا نہیں اٹھاؤں گا, اٹھا لیا, کوئی بات نہیں, ان کی رائے. اسمبلیاں چل رہی ہیں صوبائی جس طرح چل رہی ہیں وہ بھی دیکھ لیں, ایسی چلتی ہیں. یہ جہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. جاپان کی میں نے جاپان کی اسمبلی میں نے دیکھا ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو اتنا مارا کہ تقریباً وہ بیچارہ فوت ہو, تو مرا نہیں, بچ گیا. دیکھیں بات سنیں افتخار صاحب, بات ہے اصول کی. بات یہ ہے کہ یا تو آپ طے کر لیں کہ الیکشن ہوگا اور اس کے بعد ہم اپنی مرضی سے نتیجہ اناؤنس کر دیں گے, جو اسمبلی بنے تو یار اسمبلی تو چلنی چاہیے نا. تو اگر تو یہی اصول پاکستان میں طے ہو جائے تو پھر آپ کیوں قانون کی اور آئین کی, اس کا راستہ کیا نکالیں؟ اس کا راستہ یہ ہے کہ ایک راستہ موجود ہے. جوڈیشل, آپ جو کمیشن کی بات کرتے ہیں, بطور امیر جماعت اسلامی کیا مجھے آئیڈینٹیفائی کرنا پسند کریں گے کہ کن کن لوگوں کو اس کمیشن میں آپ پسند کریں گے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ججز ہیں, جو بھی ہیں, جیسے بھی ہیں, میں تو نہیں کسی پہ بات کر رہا. فل کورٹ بنا دیں آپ. بنا نہیں دیں, میرا آپ سوال ہے, آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فل کورٹ آف پاکستان سپریم کورٹ کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے کہ فارم 45, 46 اور 47 کو انکوائر کرے. بالکل. آگے چلتے ہیں. 1977 میں انتخاب کا ریکارڈ نہ ہونے کی ذمہ داری آپ کس پہ عائد کرتے ہیں؟ بات غور سے سن لیجیے گا میری. 1977 میں انتخاب کا ریکارڈ نہ ہونے کی ذمہ داری آپ کس پہ عائد کرتے ہیں؟ انتخاب کے 4 مہینے کے بعد ملک فوج کے ہاتھ میں چلا گیا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فوج نے سارا ریکارڈ تلف کر دیا؟ میں تو ابھی کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا اس وقت کے کیا حالات تھے, لیکن کیوس ہو گیا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ اس انتخاب کو کسی نے بھی قبول نہیں کیا تھا, ہنگامے شروع ہو گئے. یہ آپ کا ریفرنس ہے, ٹی وی کا پروگرام ہے سلیم صافی کا, ڈیٹ ہے 5 مئی 2024 میں, یہ آپ نے کہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 1977 کا انتخابی تمام ریکارڈ غائب ہو گیا تو 4 مہینے کے بعد تو فوج آ گئی تھی. سن 77 میں اتنا بڑا کیوس تھا کہ ہمارے پاس کوئی لیگل ڈاکومنٹ اس وقت موجود نہیں تھا. کس نے غائب کیا؟ اس لیے غائب ہو گیا تھا کہ بندے اٹھا کے پھینک دیے گئے تھے.
نہیں کس طرح غائب ہو گئے سر؟ بھائی آپ ہنگامے ہوئے تھے نا الیکشن میں. ہنگامے ضرور ہوئے تھے سر جی. ایسے بھی کتنے لوگ تھے کہ جو نتیجہ لے کر آئے تھے بتائیے مجھے, آپ پوچھیں اس وقت کے لوگوں سے. بالکل 20-25% لوگ بھی نہیں لائے. سر یہ بات پروفیسر غفور صاحب کی کتاب پڑھ لیجئے. جی جی. 7 جون 2024 کو آپ کہتے ہیں نواز شریف قوم سے معافی مانگ کر اقتدار چھوڑ دیں. 7 جون 2024. حافظ صاحب آپ کی جماعت 2017 میں نواز شریف کو نااہل کروانے میں پیش تھی. سپریم کورٹ کی جانب سے نواز شریف کی سزائیں ختم ہو گئیں, تو کیا اخلاقی طور پہ اب آپ کو ان سے معذرت نہیں کرنی چاہیے؟ کیوں معذرت کرنی چاہیے؟ ہم تو ابھی تک کورٹ میں موجود ہیں. جس بنیاد پر ہم کورٹ میں گئے تھے وہ آف شور کمپنیوں کا اور پاناما لیک کا معاملہ تھا. اس مسئلے پر ہم اس وقت بھی کورٹ میں موجود ہیں. اس میں ان کی جو بھی پوزیشن ہے قانونی انہوں نے پیش کی. ہم تو صرف ایک چیز پر, ہم تو پاناما اور اقامہ پہ نہیں گئے تھے, ہم تو ان کے پورے اوور آل منی ٹریل پہ گئے تھے. ہم تو پورے 436 لوگوں کے اوپر کیس کرنے گئے تھے کرپشن کے خلاف, اور اسٹل ہمارا کیس وہاں پر موجود. اور خیبر پختونخوا کے الیکشن میں ہارے ہیں, اور کچھ ایسے حلقے ہیں جو آپ کے بہت پرانے دیر کے اگر میں حوالہ دوں, بطور نئے امیر جماعت اسلامی آپ کی کیا ذمہ داری اب ہوگی کہ یہ جو آپ ہارے ہو ان علاقوں میں جو آپ کے تھے؟ کراچی میں تو ہم بہت جیتے ہیں, اور ہم جیتے ہیں یا پی ٹی آئی جیتی ہے, باقی تو وہاں تو سب فارغ ہو گئے تھے. پیپلز پارٹی جیتی نہیں. پیپلز پارٹی کو 7 سیٹیں دی گئی ہیں, پیپلز پارٹی 1 سیٹ بمشکل جیتی ہوگی. اگر آئین میں یقین رکھتے ہیں تو پھر اس کے تحت بننے والے الیکشن کمیشن پر کیوں اعتبار نہیں؟ دیکھیں الیکشن کمیشن کے بننے کے عمل پر ہمارا اعتبار ہے, لیکن اگر الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق اور اپنے الیکشن ایکٹ کے مطابق کام نہ کرے تو ہم کیسے اعتبار کریں گے؟ ٹھیک. آپ اس مجلس شورا کے ساتھ تبدیلی لا سکیں گے اپنی جماعت میں, جو قاضی حسین احمد, منور حسن صاحب, سراج الحق صاحب کو ناکامی سے دوچار کر چکی ہے؟ مجلس شورا کا کوئی اس میں دخل نہیں ہوتا. مجلس شورا تو مشاورتی فورم ہوتا ہے کہ جس میں ہم اپنے تمام حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں, اور ہمارے فیصلے صرف الیکشن سے متعلق نہیں ہوتے. ہم تو پوری ایک تحریک ہیں, سماج میں کام کر رہے ہیں, تعلیم کے شعبے میں کام کر رہے ہیں, خدمت کے شعبے میں کام کر رہے ہیں, تربیت کر رہے ہیں, اور بہت بڑا ہمارا نیٹ ورک ہے تعلیم کا, تعلیمی اداروں کا, بنو قابل پروگرام. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس مجلس شورا کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ بالکل چلیں گے, اسی ہمارا تو نظام ہی یہی ہے. کیا آپ تحریک انصاف سے اتنی محبت رکھتے ہیں کہ آپ ان سے فوری اتحاد چاہتے ہیں, جب کہ جماعت اسلامی کے اندرونی جو ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں نہیں سوچ سمجھ کے فیصلہ؟ جماعت اسلامی کے امیر کا وہی فیصلہ ہوتا ہے جو اس کی شورا کا فیصلہ ہوتا ہے. یا تو جماعت اسلامی کا امیر اپنی شورا سے بات کرے. دیکھیں ہمارا فیصلہ ہے اور میرا بھی وہی فیصلہ ہے کہ ہم کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے. اشتراک عمل کامن ایشوز پہ کریں گے, اور آئیں گے بھی, جائیں گے بھی, ملیں گے بھی, بات چیت بھی کریں گے, مذاکرات بھی کریں گے. کوئی کامن ایشو ہے تو اس کے اوپر اسٹرگل بھی کریں گے, لیکن کسی بھی انتخابی یا غیر انتخابی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے. مبینہ طور پہ یہ کہا جاتا ہے جی کہ منور حسن صاحب کے ووٹ غائب کر دیے گئے, اس لیے لیاقت بلوچ جماعت کا انتخاب نہ جیت سکے, اور آپ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے طور پر امیر جماعت اسلامی بنائے گئے. یعنی اگر کسی نے یہ بات کی, اول تو یہ بات میں نے نہیں سنی کسی سے, اگر کسی نے کہی ہے تو یا تو وہ جماعت اسلامی سے واقف نہیں ہے, یا پھر جو ہے وہ اس کی اپنی خواہش ہے کہ ایسا ہو. اتنی مساجد ہیں پاکستان میں, کتنی مساجد ہوں گی؟ لاکھوں ہوں گی. 5 مرتبہ اذان کے بعد لاؤڈ اسپیکر استعمال ہوتا ہے. کسی سیاسی جماعت کے پاس اتنے دفاتر ہیں؟ نہیں. کسی سیاسی جماعت کے پاس یہ طاقت ہے کہ 5 مرتبہ مخاطب ہو عوام سے؟ نہیں. تو پھر کیوں آپ لوگ ناکام ہو گئے سوسائٹی کو بہتر بنانے میں؟ اچھا ظاہر مساجد ہیں تو یہاں پر ایک ایشو تو آپ کو معلوم ہے نا کہ مساجد اپنا جو رول انہیں کمیونٹی میں ادا کرنا چاہیے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تصور ہی مسجد کا محدود ہو گیا. اگر یہ ساری کہتے ہیں رشوت لینی بری بات, قتل کرنا غلط ہے, لاکھوں مساجد سے 5 مرتبہ روز لوگوں کو بتاتے تو سماج میں کوئی تبدیلی نہ ہو جاتی؟ جو معاملات, دین معاملات کا نام ہے, لین دین کا, رویوں کا, اخلاق کا, کسی کا حق نہ ماریں, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں, وراثت میں یہ بات لاکھوں مرتبہ کہی جاتی ہے, کیا پرابلم ہونی چاہیے. پاکستان کی تمام تحریکوں کے اینڈ میں کیا ہوا؟ ایمانداری سے بتائیے. جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کریں گے, مشترکات کے اوپر ہم متفق کوئی لائے عمل بنا بھی سکتے ہیں, لیکن اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے.
یہ بہت کلیئر ہے. بہت دکھ اٹھائے ہم نے اتحادوں کے, اب مزید برداشت نہیں ہو سکتے. نہ پاکستان کے عوام اب یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کسی نئے اتحاد میں جائے. اتحاد کے بغیر آپ پارلیمانی جمہوریت میں بھی تو کوئی رول نہیں پلے کر سکتے. نہیں, یہ تو ایک مفروضہ ہے نا کہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ کا اگر اتحاد واقعی پاکستان کے عوام سے ہو جائے, کسانوں سے, مزدوروں سے, نوجوانوں سے, خواتین سے, اگر آپ واقعی اشتراکی عمل کریں, ان کے ایشوز کے اوپر جینوئنلی کھڑے ہوں اور کنسسٹنٹ ہوں, ان کو یقین دلا دیں کہ آپ ان کی جینوئن آواز ہیں, تو ہمیں کسی مزید اتحاد کی ضرورت نہیں ہے. یہ اتحاد ہمارا کافی ہے. آپ کا نعرہ کیا ہوگا؟ ہمارا نعرہ تو دیکھیں, ہم نعرے کی اس میں کیا بات ہے, میں پوچھ رہا ہوں, نہ بتائیے. حق دو عوام کو, حق دو عوام کو, بچا لو پاکستان کو. حق دو عوام کو, بچا لو پاکستان کو. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا, آپ سے گفتگو ہوئی. آئی وش یو اے گڈ لک.